ڈینگی مچھر خودرو جھاڑیوں کی طرح پھیلنے لگا۔ ڈینگی کے بخار میں مبتلا مزید 3 شہری دم توڑ گئے۔ ڈینگی مچھر نے گزشتہ 24 گھنٹے میں 157 افراد کو کاٹ لیا۔ ہسپتالوں میں 379 مریض زیر علاج۔ 1873 مقامات سے لاروا برآمد کر کے تلف کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے کانووکیشن میں شرکت، ڈاکٹرز کی بھرتیوں پر پابندی ہٹانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ نے ہر RHC میں آنکھوں کے ڈاکٹرز کی اسامی تخلیق کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ شہریوں کی صحت پنجاب حکومت کی ترجیح نہ رہی۔ ہسپتالوں میں ادویات، ایکس رے، فلم، لیب آلات کی خریداری کے لیے اضافی فنڈز جاری نہ ہو سکے۔ محکمہ صحت نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے 14 ارب روپے کے اضافی فنڈز کی ڈیمانڈ کی تھی۔ کورس شروع ہونے کے باوجود داخلہ لینے والی نرسز کو ریلیو نہ کیے جانے کا انکشاف۔ نرسز کو اعلیٰ تعلیم دینے کا عمل ٹیچنگ ہسپتالوں کی غیر سنجیدگی کی نظر ہو گیا۔ 1 اکتوبر سے پوسٹ گریجویٹ نرسنگ کورسز اور 1 سالہ اسپیشلائزیشن کورس کا آغاز ہوا۔ بیشتر ٹیچنگ ہسپتالوں نے نرسز کو تاحال ریلیو ہی نہیں کیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ہسپتالوں کے سربراہان کو فوری ریلیو کرنے کا مراسلہ ارسال کر دیا۔ لیک سٹی ہولڈنگ اور اسٹیٹ لائف انشورنس امپلائیز کوآپریٹو سوسائٹی میں مفاہمتی یادداشت کی حقیقت سامنے آ گئی۔ اسٹیٹ لائف انشورنس نے مفاہمتی یادداشت میں لیک سٹی سمیت 4 نامور گروپس کو مدعو کیا تھا۔ قانونی تقاضے پورے کرنا اسٹیٹ لائف سوسائٹی کی ذمہ داری تھی۔ مفاہمتی یادداشت کے بعد باقاعدہ تحریری معاہدہ ہونا باقی تھا۔ مختلف قانونی مراحل طے ہونے سے پہلے ہی مفاہمتی یادداشت کو غلط رنگ دے دیا گیا۔ دریائے راوی پر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بنانے کا منصوبہ۔ CEO راؤڈ عمران امین سے امریکی سرمایہ کار کمپنی کے وفد کی ملاقات۔ سربراہ روڈا کے مطابق لاہور کا گندا پانی صاف کر کے دریا میں ڈالا جائے گا۔ سربراہ امریکی کمپنی کا کہنا ہے کہ 3 مقامات پر 80 ارب روپے سے جدید واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں گے۔ کشید شدہ پانی کا پینے کے قابل ہوگا۔ مچھلیوں کی بہترین افزائش ہوگی۔ پنجاب یونیورسٹی کے مستقل وائس چانسلر کی تعیناتی کا عمل 2 ہفتوں میں مکمل کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کا حکم۔ لیگل ایڈوائزرز PU کی 1 ماہ کی مہلت دینے کی استدعا مسترد۔ عدالت نے 5 نومبر کو عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ درخواست گزاروں نے قائم مقام VC نیاز احمد کی تعیناتی کو چیلنج کر رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وائس چانسلر سلیکشن کے لیے کمیٹی تبدیل کرنے کی منظوری دے دی۔ شفقت محمود کی کنوینرشپ میں قائم کمیٹی پنجاب یونیورسٹی کے لیے سلیکشن کرے گی۔ پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کے لیے انسپیکٹرز کی اجارہ داری ختم کرنے کا فیصلہ۔ ورکنگ مکمل۔ محکمہ ایکسائز کے انسپیکٹرز کو 3000 یونٹس پر لانے کے لیے ورکنگ شروع۔ پراپرٹی زون کو صوبائی حلقے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ رواں سرکلز میں قانونی طریقے پر عمل کرایا جائے گا۔ DG ایکسائز کی متعلقہ برانچ کو ہدایات جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے طیارہ خریدنے کی سمری پر اعتراض لگ گیا۔ محکمہ خزانہ نے اصل قیمت کا تخمینہ، اضافی اخراجات، عملے کی تفصیل طلب کر لی۔ سمری واپس ویلفیئر ونگ کو بھجوا دی گئی۔ پنجاب حکومت نے لاہور کے 3 میگا منصوبوں کے لیے فنڈز دینے کی اجازت دے دی۔ سمن آباد انڈر پاس، شاہدرہ فلائی اوور منصوبے اسی سال شروع ہوں گے۔ کچہری چوک کی ری ماڈلنگ کے منصوبے کا بھی آغاز ہوگا۔ میگا منصوبوں کے لیے رواں سال 6 ارب روپے کا فنڈ دیا جائے گا۔ LDA حکام کا گاڑیوں کے لیے وزیر اعلیٰ سے دروغ گوئی کرنے کا انکشاف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے افسران کے زیر استعمال لگژری گاڑیوں کا ڈیٹا چھپا کر نئی گاڑیاں منظور کرا لی گئیں۔ افسران کی پرفارمنس کو گاڑیاں نہ ہونے سے جوڑ دیا گیا۔ گریڈ 17 کے افسران نے وہیکلز نہ ہونے کا بہانہ بنا کر نئی گاڑیوں کی منظوری کرائی۔ افسران کے پاس غیر قانونی طور پر 3 گاڑیاں موجود ہیں۔ دفتر میں بیٹھے افسران کو گاڑیاں پیٹرول دینا کفایت شعاری پالیسی کی خلاف ورزی۔
لیسکو کا 1 ارب 39 کروڑ کی لاگت سے گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بجٹ کی منظوری دے دی۔ لیسکو کی ٹرانسپورٹ پالیسی کے لیے 50 کروڑ کا بجٹ بھی منظور، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ٹرانسپورٹ پالیسی کی منظوری نہیں دی۔ ٹرانسپورٹ پالیسی کی منظوری سے قبل ہی کروڑوں کا بجٹ مختص کر لیا گیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ بھی ایف بی آر کا 16 کروڑ 16 لاکھ روپے کا دہندہ نکلا۔ ایف بی آر نے محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ 2016 کے انکم ٹیکس بقایا جات واجب الادا ہیں۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ مجموعی شرح آلودگی 154 ریکارڈ، موسم بدلنے لگا، درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ مہنگائی کا ایک اور طوفان، مختلف کمپنیوں نے سیمنٹ کی قیمتوں میں مزید 5 روپے اضافہ کر دیا۔ سیمنٹ بیگ کی قیمتیں 1025 سے 1035 روپے تک پہنچ گئیں، شدید مندی کے باعث سیل نہ ہونے کے برابر۔ ڈیلرز کے مطابق سیمنٹ کی سیل صرف 10% رہ گئی ہے۔ مہنگائی بڑھنے سے نجی شعبے میں برائے نام تعمیرات ہو رہی ہیں۔ اندرون اور بیرون ملک آنے جانے والی پروازوں کا شیڈیول معطل، لاہور آنے جانے والی 4 پروازیں منسوخ، 3 تاخیر کا شکار۔ سیلابی پانی کی وجہ سے بند ٹرین آپریشن مرحلہ وار بحال ہونے لگا، کراچی کے لیے مزید 3 ٹرینیں چلانے کی اجازت دے دی گئی۔ تیزگام، ہزارہ اور بہاؤدین ایکسپریس بحال، ٹرینیں 1 نومبر سے چلائی جائیں گی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بڑے ناموں کا پول کھول دیا، فوڈ اتھارٹی ٹیم کا گلبرگ میں قائم معروف ریسٹورنٹ پر چھاپا، زائد المیعاد اشیاء برآمد، موقع پر تلف کر دی۔ ڈی جی اتھارٹی کے مطابق بڑے ریسٹورنٹ میں سٹوریج اور صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات پائے گئے۔ ڈی جی اسپیشل ایجوکیشن شفاعت علی آفس سے باہر ملنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں، خاتون افسر کا ڈی جی پر جنسی ہراساں کرنے کا الزام، ایکشن لینے کے لیے صوبائی محتسب وزیر اعلیٰ اور سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن کو درخواست بھیج دی۔ ڈی جی کا کہنا ہے الزام بے بنیاد ہے، خاتون آفیسر تبادلے کا دباؤ ڈال رہی ہے۔ چیئرمین پشتون کونسل ریاض خان کی گرفتاری پر طلباء کا احتجاج، پنجاب یونیورسٹی میں طلباء تنظیم کا احتجاجی دھرنا، طالب علموں نے یونیورسٹی کا مرکزی گیٹ تیسرے روز بھی تالے لگا کر بند کر رکھا، افسران، اساتذہ، طلباء، متعلقہ افراد کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ لاہور بورڈ کے تحت انٹرمیڈیٹ کے دوسرے سالانہ امتحان 1 دسمبر سے شروع ہوں گے، داخلوں کا شیڈیول جاری، سنگل فیس کے ساتھ 2 نومبر، ڈبل فیس کے ساتھ 7 نومبر تک داخلہ بھجوایا جا سکے گا، 10 نومبر تک 3 گنا فیس کے ساتھ داخلے ہوں گے۔ بورڈ حکام کے مطابق 10 نومبر کے بعد کسی طالب علم کا داخلہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ پہلے سالانہ امتحان کے نتائج کا اعلان کل صبح 10 بجے ہوگا۔ ڈیفنس کی فارمیسی کے سابق ملازم کے خلاف جعلی ادویات کیس میں پرچہ کرنے کا معاملہ، فارمیسی مالکان کے خلاف پرچے کا آرڈر کیوں نہیں دیا؟ ڈرگ کورٹ کا کوالٹی کنٹرول بورڈ کے ممبران سے استفسار، ممبران عدالت کو مطمئن نہ کر سکے، فیصلہ محفوظ۔ کوٹ خواجہ سعید ہسپتال میں پیٹرول کی چوری کے معاملے پر لڑائی کا مقدمہ، عدالت نے اقدام قتل کے ملزم کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری خارج کر دی۔ ایک اور کیس میں ہائی کورٹ سے ضمانت خارج ہونے پر اقدام قتل کا ملزم فرار۔ اسکول یونیفارم کی سلائی کے لیے ناقص دھاگا استعمال کرنے کا کیس، صارف عدالت نے مستری شاہ کے ٹیلر کو 2 نومبر کو طلب کر لیا۔ شاد باغ کی رہائشی خاتون نے ٹیلر کے خلاف 50,000 روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا۔ محکمہ ایکسائز میں 3 افسران کے تقرر تبادلے، شیخ نعیم قادری ای ٹی او زون 6 ریجن بی لاہور تعینات، خالد حفیظ کی بطور ای ٹی او ٹائی اپ ریجن سی لاہور تعیناتی، ڈی جی کا انسپیکٹر ضیاء چیمہ کو گجرانوالہ سے لاہور ریجن اے رپورٹ کرنے کا حکم۔ مولر اینڈ پیس فارما کمپنی کے ورکرز کا نوکریوں سے نکالے جانے کا احتجاج،
कंपनी ने अदालती हुक्म को नजरअंदाज करके बेरोजगार किया मुजाहिरीन का नौकरियों पर बहाल करने का मुतालबा। मजंग कुरैशी मोहल्ले के रहायशी गैस न आने पर सरापा एहतजाज। जड़ावाला रोड बेगम कोट शाहदरा की तामीर न होने पर इलाका मशीन परेशान। जड़ावाला रोड 10 साल से खस्ता हाल, ट्रैफिक मुतासिर रहना मामूल। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब हसन मुर्तजा की इच्छा आमद रियाज जेट की रिहाइशगाह पहुंचे, वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की और फातिह खानी की। जापानी सफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी की पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन आमद। रुकने पंजाब असम्बली शाजी आबिद ने मिस्टर कासवार गाको का इस्तकबाल किया। सियासी सूरत हाल, ज़िमनी इलेक्शन के नताइज, आइंदा आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल हुआ। हसन मुर्तजा ने जापानी रेस्टोरेंट में खाने की दावत भी दी। मुलाकात में मखदूम उस्मान, शाजी आबिद, नसीम साबिर और दीगर मौजूद। अंजुमन ताजिरान के वफ्द की लाहौर चैम्बर आमद। ओहदेदारान से मुलाकात। मरकजी सेक्रेटरी जनरल नई मीर की जेर क़यादत वफ्द ने चैम्बर ओहदेदारान को मसाइल से आगाह किया। पाकिस्तान रेलवे ने सलाह मुतासरीन के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना कर दिया। 150 पैकेट्स में बंद खाने पीने की अशिया खैबर मील एक्सप्रेस के जरिए रोहड़ी भिजवाई गई। इमदादी सामान में मिनरल वाटर, खुश्क राशन, खुश्क दूध और दीगर अशिया के पैकेट शामिल। गवर्नमेंट फातिमा जना कॉलेज बराए खवातीन चूना मंडी में महफिल मिलाद। तालिबात ने शान अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद और सलाम का नजराना पेश किया। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से नुमाइश में फन पारे पेश किए गए। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की ज़ेरे सदारत इजलास। पंजाब आब पाक अथॉरिटी की साफ पानी की फराहमी की स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा। शाइनिंग और ग्रीन लाहौर मुहिम। कमिश्नर आमिर जान का इकबाल टाउन में बुलेवार्ड का दौरा। ग्रीन बेल्ट्स, ग्रीन वेस्ट कलेक्शन और सफाई का जायजा लिया। कमिश्नर का 12 दरी शाहतरा का भी दौरा। बहाली का काम शुरू करने का ऐलान। सेंट्रल पार्क टीचिंग अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही सेमिनार और वॉक। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद, प्रोफेसर इंदलीप, प्रोफेसर जाहिद और दीगर की शिरकत। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन। 34 तलबा को डिग्रियां दी गईं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की खसूसी शिरकत। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार का मामला। पीसीबी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को इंडियन बोर्ड से वजाहत तलब करने के लिए लेटर लिख दिया। खत में भारतीय रवैये पर एहतजाज किया गया है।